کن کو اللہ کی رحمت اپنے سائے میں لے لے گی؟ وہ اللہ اور رسول کا حکم ماننے والے ہوں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ قیل من یابا، پوچھا گیا آپ سے کہ کون ہے انکار کرنے والا؟ قال من اطاعنی فدخل الجنہ، فرمایا جو میری اطاعت کرنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، جو میرا نافرمان ہے، فقد ابا، وہ میرا منکر ہے، وہ جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کا راستہ چھوڑ دیا، میری نافرمانی کے راستے پہ جا رہا ہے، وہ انکار کرنے والا ہے، اس نے جنت کا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ تو ناظرین کرام ذرا غور کیجئے کہ اللہ کی رحمت کے مستحق اور اللہ کی بخشش اور مغفرت کے مستحق وہی بنیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ کے باغیوں اور نافرمانیوں کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے فوز عظیم ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور کتنی بڑی کامیابی؟ آیت مبارکہ سنیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہم اللہ سے روزانہ دعائیں کرتے ہیں نا، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی راہ اختیار کرو، میں تمہیں قیامت کے دن انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ شامل کروں گا۔ کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان کی رفاقت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ عملی زندگی میں صبح سے شام تک میں اور آپ، مرد اور عورت، بوڑھا اور جوان، ہر ایک اس بات کا جائزہ لے کہ اللہ کا حکم اس کے سامنے آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کی طرف بگ ٹوٹ دوڑتے ہیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت، اس سے ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے۔ ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق کیسے بنیں گے؟ ہم نے اگر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنانا ہے تو اس کے لیے اللہ نے جو ضابطہ بیان کیا ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ سورہ نور میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں نا، جی اللہ بڑا رحیم ہے، نماز پڑھیں جی، اور جی اللہ ہمارے سجدوں کا بھوکا نہیں ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بھائی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے جی، وہ بڑا غفور الرحیم۔ اللہ اکبر! تو وہی اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں رحم کس پہ کروں گا؟ جو نماز قائم کرے گا، جو زکوٰۃ دے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، میں اس کے اوپر رحم کروں گا۔ ہم اللہ کے باغی اور نافرمان اور اعلانیہ اس خدا کے احکامات کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ نیری امیدیں ہیں، یہ شیطان ہمیں اس راستے پر لگا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لگا رہا ہے، اور یہ ڈکوسلا جو ہم نے بنایا ہوا ہے، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم، تو اللہ خیر الرازقین بھی ہے، روزی بھی وہ دینے والا ہے، تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو نا۔ اگر یہ ریال اور یہ ٹکے اور یہ روپے اگر یہ ہمیں بغیر محنت اور کوشش کے اور پسینہ بہائے، تکلیف اٹھائے، مشقت کیے بغیر نہیں ملتے تو جنت کی سدا بار نعمتیں کیسے مل جائیں گی؟ ان کے لیے بھی ضرورت ہے اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ ہم کثرت سے استغفار کریں گے تو اللہ کی رحمت کے امیدوار بنیں گے، اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد